جنگ نہروان اور حضرت علی علیہ السلام۔ جب حضرت علی علیہ السلام صفین سے کوفے کو چلے تو منافقین کا ایک گروہ آپ علیہ السلام کے لشکر سے یہ کہہ کر خارج ہو گیا، اب ہم آپ کو اپنا امام نہیں مانتے، کیونکہ آپ نے کتاب خدا کو چھوڑ کر دو منصفوں کے فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ آپ کے اس عمل سے ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی اطاعت دوسروں پر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ خود دوسروں کے مطیع ہیں۔ آپ پر لازم تھا کہ جنگ جاری رکھتے، یا فتح حاصل ہو جاتی یا شہید ہو جاتے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا غضب کرتے ہو؟ اپنی کچرائی کا الزام میرے سر لگا رہے ہو؟ تم ہی نے تو اس وقت یہ رائے دی تھی کہ جنگ کو روک دیجئے۔ میں تو برابر یہی کہہ رہا تھا کہ یہ معاویہ کا سراسر دھوکہ ہے، تم اس کے فریب میں مت آؤ، مگر تم نے میری بات نہیں مانی اور جنگ روک دینے پر اصرار کرتے رہے۔ اس کے بعد جب حکمین کا معاملہ پیش ہوا تو میں ان دونوں میں سے ایک پر بھی راضی نہ تھا، تم نے مجھ کو اس پر مجبور کیا۔ غرض کہ اب تک جو کچھ ہوا تمہارا ہی کیا ہوا ہے، پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے بگڑنے کی وجہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ آپ علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھایا، مگر وہ نہ مانے اور لشکر سے خارج ہو کر مقام حروریہ میں چلے گئے۔ ان کو خوارج کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12,000 آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے گروہ میں اعلان کروا دیا کہ خدا کے سوا کسی کی بیعت ہم پر واجب نہیں ہے، ہم کو اچھے کام کرنا اور بری باتوں سے بچنا چاہیے۔ جب ابو موسیٰ اور عمرو ابن عاص کا فیصلہ معلوم ہو گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے پھر ایک لشکر جمع کیا تاکہ معاویہ سے جنگ کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے خارجیوں کو بھی خط لکھ کر اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہا، مگر وہ اس پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ یہ غضب کیا کہ آپ علیہ السلام کے قاصد حارث ابن مرہ کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ انہوں نے خروج کر کے عبداللہ ابن خباب کو شہید کر ڈالا اور ان کی حاملہ زوجہ کا شکم چاک کر کے ہلاک کر دیا۔ ان کے علاوہ دیگر 3 عورتوں کو بھی قتل کر ڈالا اور بہت سے لوگوں کو بھی لوٹا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ شامیوں سے پہلے انہی کا قلعہ کما کیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ایک لشکر لے کر ان کی سرگوبی کو پہنچے۔ پہلے تو ان کو سمجھایا بجھایا، جب نہ مانے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا ان قاتلوں کو ہمارے حوالے کرو جنہوں نے کئی بے گناہ مرد اور عورتوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ مجبوراً آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جنگ کا حکم دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص ہمارے علم کے نیچے آ جائے گا یا کوفہ اور مدائن چلا جائے گا اس کو تو امان ہے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر فروہ ابن نوفل 500 سوار لے کر حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے آ ملا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں نے وہ شیرانہ حملے کیے کہ خارجیوں کے ہوش اڑ گئے۔ سوائے چند آدمیوں کی سب خارجی قتل کر ڈالے گئے اور حضرت علی علیہ السلام کے لشکر سے صرف 2 ہی آدمی شہید ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنگ سے پہلے یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ ہماری فوج میں سے 10 آدمی بھی نہیں مارے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ یہ واقعہ 38 ہجری کا ہے۔